الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وإن يتفرقا اور اگر ان دونوں میں میاں بیوی کے اندر جدائی واقع ہو جائے، الگ الگ ہو جائے، متفرق ہو جائے، علیحدگی ہو جائے، یغن اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ اپنی طرف سے ان دونوں کو غنی کر دے گا. وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی. وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں،
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب من قبلکم پہلے تم سے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی یہی وصیت ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، ڈرتے رہنا اللہ سے۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم اللہ کا شکر ادا نہ کرو گے، کفران نعمت کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سبھی اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے ہر معاملے سے، تعریف کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور ایک بار پھر سن لیجئے کہ اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کی وکالت، اللہ کی کارسازی ہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو لے جائے تم کو، أَيُّهَا النَّاسَ اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور لے آئے تمہارے جگہ دوسروں کو، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ رب کریم نے اس معاملے میں بھی ایک اندازہ مقرر کر دیا ہوا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو شخص تم میں سے چاہتا ہے دنیا کا ثواب، دنیا میں پورا پورا بدلہ، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بھی، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ النساء میں ہمارا سبق جاری ہے، اور آج کے سبق میں 130 سے 34 تک آیات کریمات ترجمہ کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آئے اللہ کرے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے بنے، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھے کہ اس میں کیا احکام دیے گئے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک چیز نہیں، ہر ایک چیز زمانے میں ہمیں ایسی ملتی ہے کہ شیطان اس میں اپنی شیطنت کیے ہوئے ہے۔ بلکہ اللہ رب کریم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو آپ لوگوں کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان دعاؤں میں یہ آپ اکثر دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ ان شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔
شیطانی وساوس ایسی شے ہے کہ وہ ہر وقت ہر طرف سے ہر جگہ سے ہر سلسلے کے اندر انسان کو اصل راستے سے بہکانے کی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ انسان جب کوشش کر کے اپنی ہمت کر کے شیطان کے ہر طرح کے وار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس کے پاس ایک آخری حربہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کے نام سے ایسے کام کروانا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ خود بخود اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں، مضامین ہم نے کافی پڑھے ہیں اس سلسلے میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب فرعون کے چنگل سے لے کر نکل گئے، وہاں سے مصر چھوڑ دیا، بھی آپ و گیا جگہ پر جب پہنچ گئے، ایک لحاظ سے وہ آزادی مل گئی، غلامی سے نجات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑا اور خود کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ کے ساتھ بات چیت پیغام لینے کے لیے۔ سیدنا ہارون اللہ کے نبی تھے، ان کی موجودگی میں سامری نے جو کچھ پیچھے سلسلہ بنایا وہ سارے کا سارا سلسلہ دین کے نام پر تھا کہ یہ الہ ہوگا، اور نبی ہونے کے باوجود سیدنا ہارون علیہ السلام نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ قائم ہو رہا ہے جو صحیح نہیں ہے، ممکن حد تک رکاوٹ کی کوشش کی، لیکن شیطان اپنے اس وسوسہ انگیزی سے کام کر گیا۔ یہ میں مثال کے طور پر ایک عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، شیطان نے ہمیشہ ایسے ہی وار کیے ہیں کہ جب کوئی یعنی اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل گیا وہاں سے، تو اس کے باوجود بھی شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑا، اور نبی کی موجودگی میں یہ کام ہوا۔ اچھا، وہ ہم کہیں گے کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خود ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، وہ ساری بات ہم کر سکتے ہیں۔ تو مزید آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بھی ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہ دوسرا مضمون بھی پڑھ آئے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کی باری آئی مشورہ کیا، مشاورت میں وہ لوگ جو بدر میں نہیں پہنچ پائے تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مشورہ تھا جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اندر رہ کر دفاع کریں مدینہ کے اندر، لیکن مشورے میں بات طے پا گئی کہ ہمیں باہر نکلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں احد میں، اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں، جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ صحابہ کی جماعت جو ساتھ ہے ظاہر ہے کہ وہ جذبے والی جماعت ہے، اب کم جذبے اور حوصلے والے وہ لوگ ہوں گے، بڑے شوق سے نکلے تھے۔ ابھی احد تک نہیں پہنچے، رستے میں پڑاؤ کیا،
مقام شوت پر اندر کھاتے لوگ آپس میں ملے. یہ شیطان کا وہ وسوسہ تھا کہ اس نے ایک کے اندر گھسیڑی کان میں بات, پھر ساتھی اس کے ساتھ ملتے ملتے رات ہی رات میں ایک آواز یہ نکلی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ مشورہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ اظہار تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے. تو لہذا معاملات تو خراب ہو جائیں گے, واپس جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی 2 4 6 8 10 نہیں تھے, 300 لوگ اس کو ساتھ مل گئے جنہوں نے یہاں سے واپسی کا رخ اختیار کیا تھا. آج ہم ترلے سے کہتے ہیں کہ وہ منافقین تھے, اس لیے ان کو منافق کہہ کر ہم بات ختم کرتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی موجودگی میں یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا کہ شیطان نے رخنہ اندازی کی اور بات جو کی وہ دین کے نام سے تھی, کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ارشاد فرمائی تو آپ کا اپنا یہ خیال تھا کہ ہمیں مدینہ میں رہنا چاہیے. تو یہ شیطان جب اس کا کہیں سے وار نہ چلے, ہر جگہ سے اس کو وار خالی اسے نظر آئے ہوتا, تو وہ دین کے نام سے کوئی کام شروع کروا دیتا ہے. اور چلتے چلتے آج زمانے کے اندر آپ کو ایک نہیں 20 نہیں سینکڑوں کام ایسے ملیں گے کہ ہر کام کے اندر نام دین کا ہے, کام اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ہے. اور لوگ تغلے سے کرتے ہیں, صرف کرتے ہی نہیں, جو اس کے خلاف کرتا ان کو نظر آتا ہے اس پر وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں, اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, اس کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہو اس کی کیا دلیل کیا ہے. پھر دلائل کی بات آئے گی تو دلائل کے لیے ہمارے پاس کتابیں بھری پڑی ہیں, وہ کتابیں ہم لے آئیں گے. جو ہی کوئی یہ بات کہے کہ خدا کے بندے یہ جو تم بات لائے ہو یہ تو ایک عام بات ہے, ایک بندے کی ہوئی بات ہے, یہ اللہ کی بات کہاں ہے, اللہ کے رسول کی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, فوراً فتویٰ آئے گا کہ یہ منکر حدیث ہے, اس لیے یہ مانتا نہیں. کتنی باتیں ہیں زمانے میں. میں پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا وہ عمل ہے جسے صحابہ نے دیکھا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کی ہو. جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی گزر رہے تھے ایک درخت کے نیچے سے اور جھک کر گزرے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ درخت اتنا اونچا ہے کہ آپ سواری کے جانور پر کھڑے ہو پھر بھی آپ اس کی شاخوں تک نہیں پہنچتے, تو آخر یہاں جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ میں کہا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے یہاں سے گزرا, تب یہ درخت ابھی چھوٹا تھا, یہ مانا بھی ہے. تو اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی, اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے تھے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھکنا دیکھا تو میں نے کہا میں بھی جھک جاؤں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. جہاں صحابہ کی یہ کیفیت ہو اور ہم کھلے بندوں بیان بھی کریں, وہاں ایسی چیزیں جن کی کوئی ایک
ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا اپنا کام ہے۔ آج کل مضمون ہمارا چل رہا تھا نکاح کا، طلاق کا، یعنی اہلی زندگی۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ کبھی ہم نے یہ بات سوچی ہے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور اس کی عمر، ایک دلیل ہمارے پاس بخاری سے، کبھی ساری زندگی ہم اس کے خلاف ماننے کو تیار نہیں ہوئے، نہیں وہ 6 سال کی عمر تھی۔ وہ روایات جن میں یہ بات آتی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابتدائی زمانہ میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ روایات موجود ہیں جن میں یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے آئے تھے اسلام قبول کرنے، ان میں عائشہ تھی رضی اللہ عنہا۔ ان چھوٹے بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، سیدہ خدیجہ بھی موجود تھی، نکاح مدینہ میں جا کر ہوتا ہے، 13 سال مکے میں گزرتے ہیں۔ وہ مکہ میں 13 سال نبوت کے گزرے ہوئے، اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش کی بات میں ہے تو وہ عائشہ کون ہے جو اس وقت بھاگتی ہوئی آ کر اسلام قبول کر گئی تھی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ ایک بات کو ہم پکڑیں گے تو اس کے اوپر پھر سارا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا ملا ہو جو اس نے اس سنت کو ادا کیا ہو، جبکہ صحابہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک کام کو ایسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ چھوٹی عمر کے نکاح اور بھی بہت ہیں، تسلیم ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے داماد بنتے ہیں تو آخر دیکھنا تو ہے ان کی عمر کا کوئی فرق تو ہوگا، یا کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت علی تو خود چھوٹے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، تو ظاہر ہے ان کی پہلے شادی ہے سیدہ فاطمہ سے، سیدہ فاطمہ کے بچے ہیں، کتنا وقت گزرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وفات ہے، اس کے بعد جا کر آخر یہ ساری کہانیاں، یہ جو سلسلے سارے ہیں، یہ انہی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو یہ عقل، فکر، شعور ہو تو پھر انسان ان چیزوں کو سمجھ پاتا ہے۔ جیسے یہ نکاح کے سارے معاملات ہمارے ہاں اور ہیں، ایسے ہی طلاق کے سارے معاملات مختلف ہو گئے ہم سے، کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو یہ سلسلہ جو منقطع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ ناراضگی کے علاوہ تو منقطع ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہمارا رواج ہے نا کہ ہم لڑ کر اس کو منقطع کرتے ہیں۔ یہ تو لڑ کر منقطع کرنے والا رشتہ نہیں تھا، یہ تو مل بیٹھ کر قائم کیا ہوا ایک سلسلہ تھا، اس کو مل بیٹھ کر منقطع کرنا تھا۔ انقطاع آ گیا ہے، نہیں آگے چل رہا معاملہ، کوئی بات نہیں، کاٹتے رشتہ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے لیکن کاٹنا پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے لڑ کر کاٹیں گے نہیں۔ اس کے لیے مجلس قائم ہوگی، لوگ بیٹھیں گے، لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا تو اس کے لیے انقطاع ہے، اور انقطاع کے لیے اب فیصلہ ہے کہ جی یہ آگے سلسلہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر طرفین کے بیٹھنے پر معاملہ صلح کا نہیں بن پاتا، متفرق ہو جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک دوسرے پر طعن و
کوشش نہیں کرتے رہو گے؟ نہیں، یغن اللہ، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، کلم من سعۃ، ہر ایک کو تم دونوں میں سے، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، بلکہ جو فیصلہ ہوا یہ سمجھو کہ اب اس پر اللہ کا حکم یہی تھا، اب بے اختیار ہو گئے ہم، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اصلاح کی، منقطع کرنا پڑ گیا ہے، تو اس کے بعد ایک دوسرے کو مورد الزام نہ ٹھہراؤ، بلکہ اللہ رب کریم کا حکم سمجھتے ہوئے تسلیم کر لو، اللہ تمہیں دونوں کو اپنے اپنے وسعت کے مطابق، یعنی جتنی تمہارے اندر وسعت ہے اللہ تمہیں غنی کرے گا، کہ ایک طرف بھی اللہ خیر کرے گا، دوسری طرف بھی اللہ خیر کر دے گا۔ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسعت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، اس کی وسعت میں بھی شک نہیں، اس کی حکمت میں بھی شک نہیں۔ آپ کا یہ سلسلہ چلنا اللہ کو منظور نہیں تھا، منقطع ہو گیا، اگر آپ نے خود اس کو کاٹا ہے، مجرم آپ خود ہو تو لڑ لو، اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہو تو لڑنا نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا حکم ہی سمجھنا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یاد رکھیے فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ تو آپ کی یہ جو چاند روزہ زندگی ہے یہ تو ختم ہونی ہے، یہ ایک تو رشتہ آپ کا بنایا ہوا تھا جو ختم ہوا ہے، تمہاری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری ہے، آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا، اس سے کوئی چیز اس میں ایسی نہیں جو اوجھل ہو، وہ تمہارے نیتوں کو جانتا ہے، کردار کو جانتا ہے، تمہارے کیے ہوئے کاموں کو جانتا ہے، تم نے کس کام کو کس لیے کیوں کیا، کب کیا، ہر ایک چیز لوگوں سے تم پردہ رکھ سکتے ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ سے چھپی ہوئی کوئی شے نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ جو حکم دیا گیا ہے نا، یہ تم سے پہلے بھی قوموں کو اللہ نے یہی حکم دیا تھا، اور تمہیں بھی اللہ یہی حکم دیتا ہے۔ گویا یہ نہ سمجھنا کہ یہ حکم جو آیا ہے یہ تمہارے لیے ہے، بہنوں کے لیے کچھ اور تھا نا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو بھی اہل کتاب تھے سب کے لیے یہی حکم تھا، تمہیں کوئی الگ یہ حکم نہیں دیا جا رہا۔ آج یہود و نصارہ کو بالکل الگ تھلگ فوراً کر دیا ہم نے، اور آپس کے جتنے معاملات ہیں ان کے مقابلے میں جا کر اتحاد ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب کریم نے جو احکام ہمیں دیے ہیں یہی ان کے پاس تھے؟ نماز ہمارے لیے ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، یہ سارے انبیاء کے لیے تھی۔ بلکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو نوح کو بھی یہی حکم دیا تھا، یہ نماز کا، زکوٰۃ کا یہ حکم نوح کو بھی دیا تھا، یہ ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، یہ ہم نے ادریس کو، کسی ایک نبی کا آپ پڑھیے جو مضمون آپ کو قرآن میں ملے گا ساتھ یہ حکم ملے گا، ہر نبی کو حکم یہی تھا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، فرمایا یہ آج کی بات نہیں، ساری زندگی پچھلے قوموں کی اس بات پر گزر گئی کہ لوگ رزق کی تلاش میں رہے، نماز سے انہوں نے، صبر و صلات سے انہوں نے کام نہیں کیا۔ آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا، آج ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ اس حکم کو بھلا دیا، یہ حکم نہیں یاد رکھا، بلکہ کس کام کے پیچھے لگے؟ وہ جو عارضی زندگی کا مال تھا، متاع تھا، فائدہ تھا دنیا کا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی یہی حکم ہے، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو بھی حکم یہی تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور تقوی کا تعلق میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ وہ دل کے ساتھ ہے، جسمانی لباس کا، رہنے سہنے کا، نماز روزے کا تعلق نہیں تقوی کا، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی یہاں بتایا ہے، اور یہ وہ ہے جو باقی سب سے چھپا ہوا ہے، یعنی تیری سوچ، فکر، خیالات، ارادے، یہ تھا تقوی۔ یہ ہر ایک سے پاک ہو جاتے، برائیوں سے پاک ہو جاتے، صفائی اس کی ہو جاتی۔ تقوی یہ تھا، کسی کے ساتھ الجھاؤ ایسا نہ ہو کہ الجھتے الجھتے بیڑا غرق کر لیا اپنا، نہیں، بین بین چلتے 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 اپنا وقت نکل کر جاؤ۔ مشکل کھڑی آ گئی، جیسے تیسے نکال اس کو، معاملات پھر جاری کر۔ ان اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھنا، اس لیے کہ وہ اللہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا، اللہ جانتا ہے میں نے کیا کیا، اللہ جانتا ہے۔ اگر میرے ساتھ جو ہوا وہ میں ہی جانتا ہوں تو میرا حق ہے میں بدلہ فوراً لوں۔ جو میں نے کیا اگر وہ میں ہی صرف جانتا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ میں کہوں گا میں نے یہ کیا، کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو احسان دوسرے پر کیا، وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان اتقوا اللہ، فرمایا یاد رکھو وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اس بات سے تم منکر ہو گئے، تقوی تمہارے اندر نہ آیا، اتقاء تم نے اختیار نہ کیا، تو ایک بار پھر یہ یاد رکھو کہ جو زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی ایک بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف لاؤ۔ یہ ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ یہ زندگی میری جو مسلسل سفر کا سلسلہ ہے، یہ سفر میرا پورا ہو جائے گا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، علم نہیں ہے۔ ہاں تم نے ارادہ کر لیا ہو کہ میرا سفر ایسا پورا ہونا چاہیے، کوشش زندگی بھر کی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایسا ہو بھی جائے گا۔ لیکن اصل حقیقت تو اللہ کے پاس ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بھئی ہر چیز کا ادراک انسان کو ہو جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ بات ایسے تھی، گزر جائے وقت تو پھر، کیونکہ جب تک وقت گزرتا نہیں اس وقت تک تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ کہ کب کہاں کیسے ہوگا پتہ نہیں۔ لیکن جب علم آ جائے، علم کب آئے گا؟ جب زندگی پوری ہو جائے گی، سمجھ جائیں گے پیچھے کہ ہاں یار یہ بات جو تھی یہ کیسے ہوئی، اور مرتے وقت تو کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن انسان مر جائے تو اس کے بعد کہانیاں کڑی ہیں کہ ہمارے حضرت صاحب نے یہ کیا تھا، حضرت صاحب نے یہ کہا، پھر آگے جتنی مرضی اس کے ساتھ ملاتے جاؤ، جتنی مرضی ملاتے جاؤ، کیونکہ آپ کی عقیدت ہے، عقیدت میں پھر جو چاہے ہم کرتے رہیں۔
فرمایا یاد رکھو کہ اگر تم نے اس سے انکار کیا تو اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تمہارے معاملات سے غنی بھی ہے اور اس کی تعریف ایسی ہے کہ وہ تم اگر چاہو تو اس کی عرف تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ حمید ہے، اس کی تعریفیں ایسی ہیں کہ تمہارے کلمات ختم ہو جائیں گے، اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر وہی بات ہے، یعنی بار بار ایک ہی بات کو کہا جا رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. کبھی آپ سوچئے نا، ایک مثال ہے کہ حکومت کے قبضے میں ہے، آپ کے پاس کوئی معاملہ تھا، کوئی مال تھا، دولت تھا، کوئی سلسلہ تھا، وہ کوئی چور پکڑ کر لے گیا، چوری ہوئی، آپ نے درخواست دے دی، چور کا بتا دیا کہ فلاں آدمی نے میرا یہ کام کیا ہے. حکومت اس کو پکڑ لے، آپ کو پکڑ کر دکھا دے، پکڑ کر آپ کے سامنے بٹھا دے، اور پھر حکومت اپنی مرضی سے ہی اسے چھوڑ دے، تو آپ اس حکومت کو کیا کہیں گے؟ انصاف کیا اس نے؟ یعنی کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ انصاف ہو گیا میرے ساتھ کہ یہ جی جس نے چوری کی تھی وہ چور پکڑا بھی گیا، سامنے لایا بھی، بٹھا بھی لیا، منوا بھی لیا اس سے. لیکن اب چونکہ حکومت ہے، وہ چاہے اس کو چھوڑے چاہے اس کو رکھے، تو پھر اس کی چاہت میں اگر چھوڑ نہ آ جائے اور وہ چھوڑ دے، کوئی زمانے میں ایسا آدمی جو یہ کہے کہ اس حکومت نے انصاف کیا ہے. اللہ کے کٹارے میں کھڑے ہوں، انسان کا سارا معاملہ پیش ہو جائے، پتہ چلے اس نے یہ زیادتی کی تھی، اس زیادتی کے بعد پھر اللہ اس کو سامنے بھی لے آئے، پھر سامنے لانے کے بعد اللہ منصف ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، چاہے اسے چھوڑ دے. اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، چاہے چھوڑ دے. یہاں کی حکومت اگر ایسا کرے تو آپ کہیں گے کہ یہ انصاف نہیں ہے، تو اللہ کو کیسا منصف آپ نے بنا دیا؟ ذرا سوچئے کہ آج جو کہانیاں ہم نے کڑی ہیں وہ ساری کی ساری کہ اللہ جیسے چاہے وہ کرتا ہے، وہ قادر ہے، جس طرح اس کا دل کرے وہ کر لے. ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق جو جس سلسلے میں ہے وہ اس کو نتیجہ ملے گا. یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. تو ظاہر ہے اللہ ہی کا ہے، اللہ پکڑ لے گا، پکڑ کر پھر چھوڑے گا؟ وہ اللہ کا ہے، جو جس کا بنتا ہے وہ اس کو ملے گا. وہ ایسا عادل ہے، ایسا عدل کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ہاں وہ کہانیاں چلی ہیں کہ ایک آدمی وہاں ایسا پہنچا کہ اس کے پاس ایک نیکی کم پڑتی تھی، نیکی والا پلڑا ذرا اوپر ہے، برائیوں والا ذرا نیچے ہے. وہ بھاگتا ہے، جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنی برادری کے پاس، خاندان کے پاس. لمبی کہانی لوگ سناتے ہیں. چلتے چلتے ایک آدمی کے پاس سے گزرتا ہے، پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں پریشان ہو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیکی کم ہے. اس نے کہا میرے پاس ساری برائیاں ہیں، ایک ہی نیکی ہے میرے پلڑے میں، میرا تو کام کچھ نہیں کرے گی، چلو تم یہ لے جاؤ.
وہ نیکی لیتا ہے، پکڑتا ہے، بھاگتا وہ اللہ میاں کے پاس کہ اللہ میری نیکیاں پوری ہو گئی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ تجھے کس نے دے دی؟ یہاں تو کوئی دینے والا نہیں تھا، یہ نیکی تجھے کہاں سے مل گئی؟ یا اللہ ایک ایسا آدمی کھڑا تھا، اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، ساری برائیاں تھی، ایک نیکی تھی۔ اس کہتا ہے میں نے تو جہنم جانا ہی ہے، چلو تم تو جاؤ جنت میں کسی طریقے سے۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو بھی بلا کے لے آؤ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَاسِعَةٌ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو بھی لے آؤ، پھر پکڑ کے لے آئیں گے۔ بلایا اس کو، بلایا ہمیں، تو نے یہ کام کیا، یہاں جہاں کچھ بھی کوئی نہیں دے سکتا وہاں تو نے نیکی دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میری رحمت کی وسعت یہ ہے کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دو۔ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کو ایسا سمجھا ہم نے، جب اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں دینے والا، باپ نہیں دے گا، کوئی بھائی نہیں دے گا، ماں نہیں دے گی، کوئی وہاں کام آنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہاں لوگ نعرے ماریں گے کہ واہ کیا بات ہے، کیا کہہ دیا حضرت نے۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے، جو جس کا ہے اس کو ایسا ملنا ہے۔ پھر کیونکہ ہم نے وہ کہانیاں پڑھ لی ساری کہ ایک آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، وہ آدم علیہ السلام سے لگے گا، سارے انبیاء کے پاس، اور جب محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ اس کی سفارش کے لیے چلے جائیں گے، پھر وہ سفارش بھی ہوگی اور مان بھی لی جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ قرآن نے کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی، انسان کا اپنا عمل ہے اور اس کے عمل کا ہی اس کو نتیجہ ہے۔ ہاں عمل کے لیے رستہ اس نے بتا دیا ہے کہ یہ صحیح یہ غلط۔ اگر کوئی آدمی اس صحیح اور غلط کی پہچان کر نہ پایا ہو، ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن علم آ جانے کے بعد پھر اس کے خلاف معاملہ ہو تو اللہ معاف کبھی نہیں کرے گا۔ جہاں یہ ساری روایات ہیں وہاں ایک روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ وہ بھی ایک روایت سنی تھی نا کہ ایک آدمی صحابی تھے، وہ پریشان حالت میں کئی دن ایسے ہی گزر گئے، موت نہیں آ رہی، موت نہیں آ رہی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، دیکھا اس کی حالت، دیکھی کہ جان کرنے کی حالت ہے، کتنے دنوں سے یہ نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، صحت ہو نہیں رہی، موت آ نہیں رہی۔ پوچھا کوئی ہے اس کا جو، یا رسول اللہ اس کی ماں ہے فلاں جگہ پر، بلایا گیا اس کو، لمبی حدیث ہے، اس کو بلایا، جب وہ آئی تو کہا اس کو معاف کر دو، اس نے کہا نہ، یہ میری آنکھ کانی ہے، اس نے تھپڑ مار کر کی تھی، میں اسے معاف کر دوں، غلطی ہے، ہو گئی تھی اس سے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ دنیا میں معافی کرواتا ہے اگر کوئی انسان صحیح رستے پر آ جائے۔ غلطی میں کوئی معاملہ ہو گیا، ماں نے معاف نہیں کیا، فرمایا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں آنا شروع پوچھے یا رسول اللہ یہ کہ لکڑی، فرمایا اس کو جلائیں، مارے اس کو، کہا میں نے اس لیے جنم نہیں دیا تھا یا رسول اللہ۔ اسی مثال کو دے کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں تو برداشت نہیں کرتی کہ میرا بچہ جل جائے، آگ میں چلے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے برداشت کر لے گا؟
فرمایا تم درخت لگاتے ہو شوق سے، اس کی ٹہنیاں شاخیں نکلتی ہیں، بڑے خوش ہوتے ہو، تو انہی درختوں میں ایک درخت سوکھ جائے تو کیا کرتے ہو؟ ظاہر ہے تم اس کو کاٹو گے، اس کی لکڑیاں بنا کر جلاؤ گے، اپنا تاپ لو گے، اس کو کام لاؤ۔ فرمایا کتنی کوئی تکلیف ہوگی اس وقت، ظاہر ہے سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو کوئی چیز بناتے ہوئے تکلیف کیا ہوگی۔ میں یہی سلسلہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی چلا جائے تو اللہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس لیے یہ بات سمجھیے کہ ایسے کاٹتے ہوئے اللہ کو بھی درد نہیں ہے۔ اچھا یہ بات تو ہم نے سوچ لی کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو سوچ لیا، آپ ذرا بتائیے کہ یہ جو کفار ہیں وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ اللہ کو ان کے ساتھ پیار کوئی نہیں۔ یہود و نصارہ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ کسی اور کے بندے ہیں؟ کسی اور نے دنیا میں بھیجا ہے، کسی اور طریقے سے یہ آئے ہیں، کوئی اور ان کے خوراک اور نظام کھانے کو چلانے والا ہے، ان کو دھوپ کوئی اور سورج دیتا ہے، ان کو کوئی اور چاند ہے جو روشنی دیتا ہے، ان کو کوئی سلسلہ دنیا میں کوئی اور ہے ان کا جو اللہ کے علاوہ کوئی زمین ہے جس پر وہ رہتے ہیں؟ کہاں سے وہ سارا؟ وہ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود، یہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے بھاگوں گا۔ ہے کیوں؟ تیرے بندے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا تھا، اللہ نے اعلان کروایا تھا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہے اس وقت تک کہ جب تک ہماری یہ سانس چل رہی ہے۔ یہ سانس کا سلسلہ منقطع ہوا تو یہ سارے سلسلے بند ہو گئے، اب کوئی معاملہ اس کا نہیں ہے۔ انسان مرا ہے، روح نکلی، اس روح کو اس کے مقام پر پہنچا دیا، جہاں تھی وہیں پہنچ گئی۔ ارواح جب بنی تھی اس وقت سے لے کر یہ آج 50 سال اگر میری عمر ہو گئی تو 50 سال پہلے میری یہ روح کہاں تھی؟ مدتیں گزری جب سے بنی تھی، کہاں رہی مجھے پتہ نہیں ہے۔ آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میری روح ہے، یہ میرا جسم ہے۔ ایسے ہی یہ روح جسم کو چھوڑے گی، جسم مٹی میں مل جائے گا۔ ساری کہانیاں جو کہی گئی ہیں، کوئی اس جسم کی حقیقت نہیں ہوگی، یہ وہاں پڑا ہے، نہ دوبارہ اٹھے گا، نہ یہ اس کو اٹھایا جائے گا، نہ کچھ پوچھا جائے گا، یہ معاملہ ختم ہے، اس کا مٹی میں مل جائے گا، بات ختم۔ اللہ نہ خیر۔ کتنی ایسے قبرستان ہیں جو لوگوں نے ایک دفعہ ختم کر کے دوبارہ بنا دیے۔ علاقوں کے علاقے، آپ کے اگر ملک میں ہمارے جہاں رہتے ہیں یہاں یہ سلسلہ نہیں، ملکوں میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ ایک علاقہ قبرستان کا ہے، اس کو قبرستان ختم کر کے اس کو کسی اور چیز میں تبدیل کرنا ہے تو کوئی پرواہ ان کو نہیں ہے، لاٹھی اٹھائیں گے دوسری طرف۔ ہاں ایسے لوگ ہیں، ملکوں میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ آج بھی کسی قبر کو اٹھا کر دیکھ لیں کوئی چیز ایسی ملے گی نہیں، لیکن کیونکہ ہم نہ کھولتے ہیں، نہ کبھی کھول لی، نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی، اگر اتفاقی کوئی نظر آ بھی گیا تو میرے بھائی ہے کیا وہ؟ بالآخر تو تسلیم کرنا ہوگا کہ کسی کا جسم گل گیا، کسی کا گل رہا ہے، کسی کی ہڈیاں بن گئی، کسی کی ہڈیاں بھی ختم ہو رہی ہیں، اور کیا ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ اس آدمی نے جو سوال کیا تھا، پوچھا کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اس بھربھری ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم۔ وہ آپ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو ہڈی تھی وہ کسی انسان کی تھی، کون اسے زندہ کرے گا؟ تو وہ اللہ اس کو فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی بار اس کو ایسے ہی کو دوبارہ بھی انشاء کر دے گا اس کو۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں، اور اپنے معاملات درست کرنے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح رستے پر لانے کے لیے اپنی اصلاح، جب تک یہ دنیا میں زندہ ہیں، سانس ہے، جسم صحیح ہے، صحیح ہے، اس وقت تک اپنی اصلاح کا وقت ہے، اصلاح کر لیجیے۔ یہ اصلاح کا وقت نکل گیا، پیچھے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا، بربادی ہے، تباہی ہے،
آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة